جانوروں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں اور بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. تو یہ سیرت میں لکھا ہے فسمی عام الفتق، اس سال کو فتق کا سال کہا گیا. فتق کا مطلب کیا ہے کہ جس میں جانور اتنے موٹے ہو جائیں کہ چربی پھٹ جائے. تو سال کا نام ہی جانوروں کے پھٹ جانے والا سال بن گیا، جانوروں کے پھٹ جانے والا سال. آج کے جانوروں کو کچھ نہیں مل رہا. آج کے جانور جو کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، شرکیہ جملہ ہے. ان جانوروں سے کتنے اچھے وہ جانور ہیں جو کھا کھا کے مزے لے کے ان کو سرکار کا فیض اتنا مل گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس وقت جگہ بنائی ہے، بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی، اتنا سبزہ ہوگا. حالانکہ وہ پتھریلا علاقہ، وہ پہاڑی علاقہ، لیکن اس کے باوجود وہ بارش اس خاص قسم کی بارش تھی کہ پہاڑوں میں بھی سبزہ ہوگا ہے اور اتنا سبزہ تھا کہ جانور کھا کھا کے ان کے وارے نہارے ہو گئے اور ان کے پھٹے ہوئے پیٹ بھی آج کے بجھے ہوئے دماغوں کو بتا رہے ہیں کہ جو محبوب جانوروں پہ اتنا پیار کریں وہ اپنے عاشقوں کو کتنا نوازنے والے ہیں. اب بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سورہ انعام کی آیت نہیں آتی تھی؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں. کہہ سکتی تھی میرے بچوں رب کو یاد کرو، تمہارے نبی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم کیوں میرے پاس آئے ہو؟ لیکن وہ کہتی ہیں تمہارے نبی کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود تو خود رہ گئے. ان کی قبر شریف پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کی قبر شریف سے بھی بادلوں کا بڑا پیار ہے. ان کی قبر شریف جو ہے اس کا یہ انداز ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کی طرف سے اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ جگہ پکا روشن دان بنا دیا گیا. انہوں نے سنت اہل المدینہ اس لیے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کے بعد جس صدی میں بھی قحط پڑا ہے انہوں نے وہ روشن دان کھولا ہے، بارش شروع ہو گئی ہے. یہ انداز تھا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ طریقہ محبت کا ان پہلی صدیوں کے اندر بھی. یعنی آج کوئی یہ کہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا، نہیں، یہ تو شروع سے ایسی محبت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے. قال زین الدین مراغی وعلم ان فتح القوہ عند الجدب سنت اہل المدینہ. کہنے لگے یہ روشن دان کھولنا یہ اہل مدینہ کی سنت ہے، اہل مدینہ کا طریقہ ہے. حتی الان اب تک یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے. یعنی مصنف نے جن کا حوالہ دیا ان کی صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے. یفتحون قوۃ فی سفل قبۃ الحجرۃ، وہ حجرے کا جو قبہ ہے اس کے نیچے سے وہ دروازہ وہ روشن دان کھولتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے بارشوں کا نزول ہو جاتا ہے. یہاں پر ان امور کو بیان کرتے ہوئے وفاء الوفا کی جلد نمبر 4 میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر حاضر ہونے والوں کی جو جھولیاں بھرتی ہیں ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا، جس میں امام ابو بکر بن مقری اور امام طبرانی جن کے ہم حدیث کے حوالے پیش کرتے ہیں. امام مقری کہتے ہیں میں اور طبرانی اور ابو شیخ ہم حرم رسول اللہ علیہ السلام میں بیٹھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں مدینہ شریف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. وَكُنَّ عَلَى حَالَةٍ، اور ہم عجیب و غریب حالت میں تھے، پردیس میں تھے اور کوئی ہماری میزبانی کے لیے نہیں تھا. اثر فینا الجوع، بھوک نے نڈھال کر دیا. وواصلنا ذلك اليوم، اور یہ پورا دن بھوک میں ہمارا گزر رہا تھا. فلما كان وقت العشاء، جب عشاء کا وقت آ گیا، حضرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس چلا گیا. یہ ان پہلی صدیوں کے مسلمان کہتے میں وہاں چلا گیا. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے اللہ کے نبی بھوک. جس طرح بلا تمثیل بندہ ماں کو کہتا ہے امی پانی، یعنی آگے جملہ پورا نہیں کرتا، پانی سے ہی سب مطلب آ جاتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی دے. یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک. کہتے جب میں نے یہ لفظ بولے ونصرف، تو پھر یہ کہہ کے میں واپس آ گیا. میں نے کوئی زیادہ جھگڑا نہیں کیا، صرف میں نے ایک بار بھوک کہا، الجوع کہہ کے میں واپس آ گیا. تو قال علی ابو القاسم، تو ابو القاسم مجھے کہنے لگی اجلس،
فَإِمَّا أَن يَكُونَ الرِّزْقُ أَوِ الْمَوْتُ، بس دو ہی صورتیں، یا تو رزق آ جائے گا یا موت آ جائے گی، یعنی ایسی صورتحال بنی ہوئی تھی. قال ابو بکر مکری جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کم تو آنا ابو شیخ و تبرانی، میں بھی اٹھا، ابو شیخ بھی اٹھے اور تبرانی بھی اٹھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوتا ہے. فحاضر بالباب الوی، حضرت علی کے خاندان کا انسان ایک آ گیا، ایک الوی آیا. فتکا فتحنا لہ، جہاں ہم جس جگہ پہ بیٹھے تھے، جس حجرے میں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے دروازہ کھولا. فیضن ماہ غلامان، اس کے ساتھ دو نوجوان، ما کل واحد زنبیل فیہ شیء کثیر، ہر ایک نے ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا اور اس میں بہت زیادہ کھانے کی چیزیں موجود تھیں. کہتے ہیں ہم نے ہمارے سامنے انہوں نے رکھا تو ہم نے کھایا، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں، جو بچے گا وہ لے کے چلے جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ظننا ان الباقی یاخذہ الغلام، جو بچے گا یہ نوجوان اٹھا کے لے جائے. فولا وترک عندنا الباقی، لیکن وہ بچے تو چلے گئے اور سب کچھ کہا یہ تمہارا ہی ہے. کہتے ہیں فلما فرغنا من الطعام، جب ہم کھا کے فارغ ہوئے، وہ الوی جنہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا وہ آ گئے اور کہا یا قوم اشکاتم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینہ شریف میں آنے والے میرے نبی کے مہمانوں، تم نے سرکار سے جا کے شکایت کی، تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے کہا. اور فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں اپنے گھر عشاء کے بعد سویا ہی تھا کہ سرکار خواب میں تشریف لے آئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھو، کہتے ہیں کہ سرکار نے فوراً مجھے جھنجھوڑا کہ تم اپنے گھر مزے میں ہو، میرے مہمان بھوکے ہیں، اور میں جو اٹھا کے لایا ہوں تو سرکار کے حکم پر تمہاری دعوت پکا کے لایا ہوں. ایسے ہی ابن جلاد کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ شریف میں داخل ہوا، بی ناقہ، میرے پاس اونٹنی تھی، فتقدمت الی القبر، میں نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس گیا. قلت ضیفوں کا، میں نے کہا محبوب تمہارا مہمان آ گیا ہے. ضیفوں کا ضیوف الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. اس بات سے قانون یہ بنتا ہے جو مکہ شریف میں جائے ان کو ضیوف اللہ کہا جائے، اور جو مدینہ شریف میں جائے ان کو ضیوف الرسول کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مہمان. تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے جا کے کہا، صرف اتنا ہی کہا اور اس کے بعد میں چلا گیا. جہاں مجھے رات جگہ ملی میں جا کے سو گیا. سویا تھا کہ میرے محبوب خواب میں تشریف لے آئے. اور یہ خواب من وجہ خواب ہے، من وجہ بیداری. کیسے؟ کہتے ہیں میں سویا، میرے محبوب علیہ السلام خواب میں تشریف لائے کہ تو میرا مہمان، میں تیرا میزبان. اب میں آ گیا ہوں. فآتانی رغیفا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی دی، کیونکہ میرا بھوک کا مسئلہ تھا. سرکار نے روٹی دی. فاکلت نصفہ، آدھی میں نے خواب میں ہی کھا لی. کہتے وانتبہت وبیدی النصف الآخر، جب جاگا تو آدھی ہاتھ میں موجود تھی. محتشم سامع حضرت ابو الخیر اکتا کہتے ہیں دخلت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بفاقہ فاقمت 5 ایام. کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں گیا اور 5 دن میرا قیام رہا اور میں بھوکا تھا. ما ذقت ذواقا، میں نے کوئی چیز مجھے نہیں ملی، ایسے حالات تھے کہ جس کو میں کھا سکتا. فتقدمت الی القبر، تو میں بھی بالآخر نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی طرف متوجہ ہوا. وسلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا. وعلی ابی بکر و عمر، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی میں نے سلام کہا. وقلت انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا محبوب میں ہوں آپ کا مہمان. یہ جملے میں نے بولے. وتنحیت، تو میں بول کے سائڈ پہ ہو گیا. ونمت خلف القبر، میں روضہ پاک کی پچھلی سائڈ قبر شریف کے پیچھے جا کے میں سو گیا. فرائیت فی المنام النبی و ابو بکر عن یمینی و عمر عن شمالی، میں نے دیکھا
کہ نبی علیہ السلام طلبہ گر ہیں، دائیں حضرت صدیق اکبر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں اور سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. وعلی بن ابی طالب بین یدیہ ہے، سامنے موجود ہیں. فحرکنی علی، علی نے آ کے مجھے جگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آگے آگے چل رہے تھے، سرکار کے دائیں بائیں دونوں اصحاب ہیں. آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنبش دی. کہا قم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیدار ہو جاؤ، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. حضرت ابو الخیر اکتا کہتے ہیں فقمت الیہ وقبلت بین عینیہ. ابھی خواب کا ہی مسئلہ ہے. کہتے ہیں میں نے اٹھا اور میں نے اٹھ کو سرکار کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت میں ملا فدافع علی رغیفا، سرکار نے مجھے روٹی عطا کی. فاکلت نصفہ، میں نے آدھی کھا لی. وانتبہت، میں جاگا. فاذا فی یدی نصف رغیف، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. یعنی یہ امت کی مختلف صدیوں میں وہاں پر جانے والے لوگوں کے ساتھ جو سرکار پیار کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اس کا تذکرہ یہ ان لوگوں کے حوالے کے ساتھ وفاء الوفا کے اندر امام سمودی نے ذکر کیا ہے. اور بات مختصر کرتے ہوئے ابن عساکر نے اپنی تعریف میں لکھا ہے، ثابت بن احمد کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا. آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے آ کر اذان پڑھی. اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، وہ یہ فجر کی پھر اذان تھی. الصلاۃ خیر من النوم جب کہا فجاء خادم من خدم المسجد فلطمه، تو مسجد کے خدام میں سے ایک آیا، اس نے آ کے چپیڑ ماری مؤذن کو. یہ ثابت بن احمد کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ مؤذن کو خادم نے، یعنی جن کو اختیار ملا ہوا اپنا غلط ناجائز فائدہ اٹھا رہے اس کو، مؤذن کو جو ایک عام پرائیویٹ آدمی تھا کہیں سے آیا ہوا تھا، اس کو آ کر خادم مسجد نے چپیڑ مار دی. فلطمه حين سمع ذلك فبكى الرجل، تو وہ چیخ پڑا آدمی جو اذان دے رہا تھا، اور جملہ اس کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرتک یفعل بهذا الفعل، آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا، محبوب آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا، دیکھ لو آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا ہے. کہتا ہے ففلج الخادم، یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، اس مارنے والے کو فالج ہو گیا. جس نے اس مؤذن کو مارا تھا اس کو